چھوٹی سی بابا شہباز کلندر کے دربار میں ایک بیری ہے جس کے 2 پتے کھانے سے بیٹا ملتا ہے. وہاں کھائی، بیٹا ہوا. پھر ہم نے منت مانی تھی، یہ بال ہم نے بابا جی کے نام پہ چھوڑے ہیں. یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر بال کٹوائے جاتے ہیں تو درگاہوں پر سارے سر کے بال کٹوا کے 1 لٹ بابے کے نام پہ چھوڑی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیت اللہ پر گلاب چڑھایا جاتا ہے. اسی طرح درگاہوں پر، درباروں پر، لال شہباز کلندر کے دربار پر بھی ریشمی چادریں ہیں. یہاں بیت اللہ کا گلاب چڑھانے والے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں، اور وہاں دربار پہ چادر چڑھ رہی تو ڈھول پیٹتے ہوئے ناچتے ہوئے آتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ سارے کام کر کے پھر بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ان میں اسماعیل پر، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی یا زمزم سے چلو بھر پانی نہ بھرتی تو یہ چشمہ بہتا جاتا. حاجیوں کے لیے اللہ کی رحمت، یہ زمزم کا پانی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا لا زمزم لینا شریف ہے. زمزم پیتے ہوئے جو مانگو گے اشوالا تمہیں آقا کہتے ہیں. لوگ جاتے ہیں حج کر کے واپس جاتے ہیں، زمزم کا تبرک لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر ملکوں میں آ کر پہلا سوال ہوتا ہے مکے سے اگر زمزم لائے ہو تو ہمیں بھی دے دو. یہ زمزم تو عظیم پانی ہے. ماں عائشہ فرمایا کرتی تھی کئی مہینے گزر جاتے محمد کے گھر میں چولہا نہ چلتا. سائی کہتا ماں گزارا کیسے ہوتا؟ کہا 2 کالی چیزوں میں کھجورے کھا لیتے اور زمزم پی لیتے. جو زمزم غذا بھی ہے، شفا بھی ہے اللہ کی رحمت سے. لال شہباز کے اندر کے حاجیوں نے زمزم کا بھی پورا مقابلہ کیا. وہاں پہ ایک کنواں کھلا ہوا ہے، اس میں 2 ظالم اترے ہوئے، اور وہ گندا پانی، کالا پانی، اس کو بھر کے بوتلیں بھر کے دے رہے ہیں. 10-10 20-20 روپے کی سبھی کا وصول کر رہے ہیں. اور وہ اتنا گندا پانی دیکھنے والا اس کو دیکھ نہیں سکتا. کہتے معرفت دیا گلنا نے تسی نہیں جانتے اس خود ابھی پچھو زمزم نہ لے کے. اگر شہر شریف کی غار میں سے مکے کا راستہ نکلتا ہے، درمیان میں کتنے پہاڑ، ریگستان، دریا، سمندر، وہ ایسی ٹوپی لگاتا تھا وہاں نکلتا تھا. تو کہا یہ جو کنواں ہے نا، یہ گندا پانی جو تمہیں نظر آ رہا ہے، معرفت دیا گلنا نہیں تو گندا ہے، پیچھے بڑا ہی چکا ہے. یہ زمزم سے ملا ہوا ہے اس کا نہیں، اور لوگ پیسے بھر کے لے کے جا رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں. اور ایک اور تالاب ہے گندے پانی کا، کالا سیاہ اس کا رنگ، اس میں اترتا ہے. لال شہباز کے اندر کے دربار کا حاجی قریب حاجی سعودیہ امیر لوگ جاتے رہے، سوڈا ایک نہیں گزارا چل جاتا، سانو اوکھے ہونے کی لوڑ نہیں. وہ حاجی کر کے اس گندے پانی سے اپنے اوپر ڈالتا ہے کالا سیاہ گندا چوہر کا بدبودار پانی. کہتے ہیں یہی تو باتیں ہیں جو حاجیوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ نہانے والا اس گندے پانی سے جو نہا کے باہر نکلا، کہا یہ اتنا عظیم پانی ہے، اس کے نہانے سے خارش ختم، توڑے ختم، پھنسیے ختم، اور ریشم کی طرح جسم نرم اور ملائم ہو جاتا ہے. تمہیں مبارک ہو یہ ریشم بنانے والا گندا پانی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے شریعت میں جس پانی کا رنگ بو مزہ بدل جائے وہ پانی نجس ہو جایا کرتا ہے، اور اس کی تو بو اتنی ہے کہ 10 میٹر تک نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. اور وہاں وہ آ کر غسل کرتے ہیں، اس پانی میں نہاتے ہیں. اور ایک پھر چھوٹی سی غار ہے، وہاں پہ کہتے ہیں یہاں پیر صاحب کا صابن ہے. تو کسی نے پوچھا بھائی صابن کیسا؟ کہا پیر صاحب اس تالاب میں نہا کر پھر یہاں آ کر انہوں نے صابن لگایا تھا اور یہاں نہائے تھے. اس صابن کا اثر صاف زمینوں پر چلا گیا، اور جتنی بڑی مٹی کٹی جاؤ صابن پہ آئے گا. وہ وہاں جوہر میں نہا کے آتے ہیں، وہ گندی مٹی پورے جسم پہ لگتے ہیں، پھر صاف پانی سے جان کر نہاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بابا جی کی مٹی کا صابن ہے، اس میں بابے کے صابن کا اثر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگوں اللہ کی توحید کو سمجھو، لوگوں اللہ کے لیے اللہ کی توحید کی غیرت کو اپنے دلوں میں زندہ کرو. یہ کہہ دینا کافی نہیں رہے گا میں مواحد بن گیا ہوں. بس جس توحید کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ نے رب کی اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ کتنے لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے. چلا کشی انہی جوانوں پہ ہوتی ہے. ایک مجاور کہتا ہے جب لال شہباز کلندر مدینے سے پرواز کر کے واپس آیا، لال باغ میں اترا تو 40 سال اس نے اس لال باغ کے پاس چلا کاٹا.
پھر یہاں ایک تندور ہے جس پہ لال شہباز قلندر نے روٹی لگائی، ایک روٹی لگا کے 1.25 لاکھ ولیوں کو کھلائی. ایک روٹی 1.25 لاکھ چڑیاں نہیں کھا سکتی ہے، ولیوں کو کھوا کے پائے لوگ. یہ آج کے دور میں زندہ ہوتا کسے مکہ میں ہوٹل میں اس کو لگا دیتے، ایک ہی روٹی سے سارے حاجی بن جاتے. 1.25 لاکھ ولیوں کو ایک ہی روٹی میں کم کر دیا. اور یہاں پہ اس نے 40 سال آ کر چیلا کاٹا. نثاروں کا چیلا کشی، سلوک کی مسئلے طے کرنا، سارا سال ان قبروں میں عبادت کرنا، یہ اللہ کے قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے. دنیا دربار پرستی کو قیامت کی دیواروں تک چیلنج کرتا ہے. اہل ایمان کا یہ چھوٹا سا بچہ، اہل توحید کا یہ چھوٹا سا خادم، جماعت اہل حدیث کا یہ ادنا سا خادم بیت اللہ کے پڑوس سے دنیا قبر پرستی کو چیلنج کرتا ہے. ارے بتاؤ، محمد کے کسی صحابی نے نبی کی قبر پہ چیلا کاٹا؟ ابو بکر نے چیلا کاٹا، عمر نے کاٹا، عثمان و علی نے نبی کی قبر پہ کاٹا، حسنین نے نبی کی قبر پہ چیلا کاٹا. اگر یہ چیلا کاٹنا دین ہوتا تو محمد کے صحابہ اس پہ عمل کر کے دکھاتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعتکاف اللہ کی مسجدوں میں بیٹھا جاتا ہے، قبروں پہ. قرآن حکیم کہہ رہا سنیے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو. اہل ایمان تمہیں مبارک ہو مسجدوں کے اعتکاف، اور اہل شرک میں مبارک ہو پیروں کی قبروں کا اعتکاف. لا حول ولا قوت الا باللہ. جائیے نگاہوں کو دیکھیے، وہاں پر ہو کی آوازیں، کسی کو دل جاری کر رہا ہے، کوئی سر جاری کر رہا ہے، کپڑا سر پہ ڈالا ہوا اور زور زور سے اللہ کی طرف، اور کوئی انگلی کے اشارے سے پیر کرنٹ شاہ کرنٹ مارتا، پورا مجمع اٹھ کے ناچتا ہے، سب کو کرنٹ لگ جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ شیطان کی پوجا ہے. یہ سر مارنا کوئی سانس سے نکل کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کہاں سمجھتے ہیں معرفت کی بات یہ ہے؟ لا الہ، یہ کیا الا اللہ. ارے کبھی نبی نے مانی، ابو بکر و عمر کو سکھائی، عثمان و علی نے کی. اگر یہ اللہ کے رسول نے نہیں کی، اللہ کی قسم، میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان مسئلہ دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے. آپ کے صحابہ اس پہ عمل کر کے گئے. دربار کے پجاریوں نے کہیں تو غاریں بنائی نہیں ہے مکہ جانے کی، اور پاک پتن شریف وہاں کے پجاریوں نے ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے بہشتی دروازہ بنایا. سنا ہے چاچڑ موان مدینہ جس سے کوٹ مٹھن بیت اللہ سوہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ. خدا ہے بابا فرید ہوگا، لیکن وہابیوں معرفت کی آنکھ سے دیکھنا، حقیقت میں وہ اللہ ہوگا. وہ تمہارا ہی اللہ ہوگا، ہمارا نہیں. ہمارا اللہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی. دروازے بنے ہوئے، یہ بہشتی دروازے ہیں. ارے جنت کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی فرماتے ہیں جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جب تک میری امت داخل نہیں ہوگی کسی اور نبی کی امت داخل. اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتوں کی طرف سے کیا آوازیں آئیں گی؟ سلام علیکم، اہل جنت تم پہ سلام کی. نبی دروازہ کھلا رہے ہیں جنت کا، جس جنت میں اہل توحید میں جانا ہے. اللہ تجھے تیرے پیارے اسماء و صفات کا واسطہ ہے، رب سب کو ہمارے نبی کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرما. یہ جنت اہل توحید کی جس کو نبی کھلوائیں گے، جس پہ داخل ہونے والوں پر فرشتے سلام کریں گے. اور پاک پٹن کی جنت تمہیں مبارک جس کو کمشنر کھلواتا ہے، جس کے دروازے کی چابی کون گھماتا ہے؟ کمشنر گھماتا ہے. اور پولیس کی پوری نفری رہتی ہے جو لائن بناتی ہے، اور جب دروازہ کھل جاتا ہے جو لائن توڑتا ہے پولیس والے ڈنڈے مارتے سیدھا وہ لائن توڑنے سیدھے. اور سن 2001 میں پاک پٹن شریف کا مجاہد، اس کی تنخواہ تھوڑی تھی، اور نے کہا میرا اوور ٹائم نہیں لگتا، میں چابی نہیں، میرا اوور ٹائم لگاؤ، میری تنخواہ بڑھاؤ. اتنے سال سے خادم میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی. اس نے چابی روک لی. سن 2001 کے تک پاک پٹن کے مجاور جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 60 افراد دودھ ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. رب کی جنت میں داخل ہوتے ہوئے کسی کو موت، کسی کو ڈنڈے نہیں پڑیں گے. وہاں کھانے دار اور کمشنر دروازہ نہیں کھلوائے گا، وہاں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اسی طرح قبروں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قبروں کی طرف منہ کر کے قیام کیا جا رہا ہے، اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول